قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو آقا نے ایک ایسے موقع پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کسی انسان پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے یا اس پر کوئی ایسے حالات آ جائے کہ یہ حالات اس کی زندگی کو بے چین کر دے، بے قرار کر دے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے، ان مصیبتوں سے، ان بے چینیوں سے اللہ عافیت کے ساتھ انشاءاللہ نکال دے گا۔ اس میں دو دعائیں ایسی ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر نقل کی ہے، اس لیے اس حدیث پر تو کوئی کلام کی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے، ورنہ ذہن کے اندر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن امام بخاری خود اپنی بخاری کے اندر ان روایتوں کو لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر اس روایت کو لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب یعنی مصیبت اور حالات کے موقع پر ایک پڑھنے کی دعا تلقین فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیں گے۔ اللہ ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رکھے اور دنیا کے جس کونے پر جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہے، حالات میں، اللہ انہیں عافیت کے ساتھ نکال دے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بڑی عظمت والا ہے، بردبار ہے، یعنی حلم اور تحمل والا ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، اور عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے۔ اب مختصر دعا ہے، اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کے نیچے ایک دوسری روایت لائے اور اس میں دعائے کرب کے الفاظ کو اس طریقے سے بیان فرمایا، یعنی کوئی یہ بھی پڑھے تب بھی چلے گا، کوئی یہ پڑھے تب بھی چلے گا، دونوں میں، دونوں پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اس روایت کی جو الفاظ ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم،
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہم اصرف شرہ۔ ہاں، اس میں ایک جملہ زیادہ ہے، ترجمہ ملا جلا ہے اس لیے میں دوبارہ نہیں لوٹاتا۔ آخری جملہ جو ہے اللہم اصرف شرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس شر کو، اس مصیبت کو، اس حالات کو پھیر دے۔ کیا کر دے بھائی؟ پھیر دے۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ دعا کے اندر اللہم کہتا ہے نا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے گنہگار اللہ کو پکارے اور اللہ ہماری باتوں کا جواب دے۔ تو ایک بات، اب یہاں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ دو دعائیں سنی، ان دونوں دعاؤں میں سے کسی بھی دعا کے اندر حاجت کا کوئی سوال نہیں ہے، حاجت کا کوئی سوال نہیں، صرف اللہ کی تحلیل بیان کی گئی، اللہ کی تحمید بیان کی گئی، اللہ کی تسبیح بیان کی گئی، پاکی بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو بعض محدثین نے تو یہ فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں جن حالات کو دور کرنے کی دعا کرنی ہے اس سوال سے پہلے یہ کلمات کہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کلمات کو پہلے کہو، پھر اللہ سے اپنی مصیبتوں کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ جو دوسری روایت میں نے نقل کی ہے اس کے اندر صاف لفظوں میں ہے کہ اللہم اصرف شر ایک، لیکن جو سب سے پسندیدہ جواب ہے وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اللہ، کہ آپ لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ سامنے سے سوال کر دیتے ہیں کہ مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے، آپ میری یہ مصیبت، یہ حالات، یہ تکلیف دور کر دیجیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی صاحب ثروت کے وہاں جاتے ہیں تو سوال کرتے نہیں ہیں بلکہ اس صاحب مال کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو بڑے سخی ہیں ماشاءاللہ، آپ تو لوگوں کی حاجتوں کو دور کر دیتے ہیں، یعنی حاجتوں کو، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو صاحب مال کی تعریف کرتا ہے تو صاحب مال خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ لینے کے لیے آیا ہے، تو صاحب مال سامنے سے اس کو کیا کر دیتا ہے بھائی؟ دے دیتا ہے۔ تو یہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے اندر صرف اللہ کی تعریف کے کلمات کہلوائے کہ میرے بندے تو مانگے گا تو کیا مانگے گا۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میدان عرفات اتنا قیمتی وقت ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے محبوب سے جو دعا ثابت ہے وہ صرف چوتھا کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ؟ کہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھو، کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ مانگو وہ مانگو، کچھ نہیں، چوتھا کلمہ پڑھو۔ کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ سمجھ رہے تھے کہ امتی مانگیں گے تو ان کی رٹی رٹائی دعا مانگیں گے، اور کیا مانگ سکیں گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کر دے تو اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرما دے گا۔ اس نے وہاں بھی چوتھا ہی کلمہ رکھا۔ تو یہاں دعائے کرب کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی تعریف کے کلمات رکھے، بس اللہ کی تعریف کرو، مصیبتوں اور حالتوں کا دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی دور کر سکتا ہے اور کوئی دور کر سکتا نہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی تعریف ہی کروائی، دوسرا جواب دیا۔ تیسرا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے
کہ جو بندہ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر لگا رہتا ہے اور اسے اللہ سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کا ذکر ہے. بندہ اس کو کرتا رہے گا، اللہ مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرما دے گا. سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے کہ ان روایتوں کے بعد محدثین نے ایک دو واقعات نقل کیے ہیں. امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی اونچے پائے کے مفسر ہے. انہی کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو، جن کا نام تھا ابو بکر بن علی، غلط شکایت کی وجہ سے ان کو جیل کے حوالے کر دیا. جیل کے حوالے ہو گئے. آج بھی ہمارے علماء جیلوں میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں عافیت کے ساتھ جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے. جتنے بھی مظلومین جیلوں کے اندر ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. خیر، تو ابو بکر بن علی جیل کے اندر ہے. امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو خواب میں محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ داہنی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، راضی ابو بکر بن علی سے کہہ دے کہ دعائے کرب پڑھے. کیا پڑھے؟ دعائے کرب. جو میں نے ابھی دعا بتلائی نا وہ دعا پڑھے. لکھا ہے محدثین نے کہ چند روز پڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے رہائی نصیب فرما دی. تو یہ اللہ ہے. جب یقین کے ساتھ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو یہ محمد رسول اللہ کے فرامین ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش. اسی طریقے سے حسن بن علی، حضرت حسن بن علی کے صاحبزادے حضرت حسن ہیں. ولید بن عبد الملک نے عثمان بن حبان کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حسن بن حسن کو گرفتار کیا جائے اور 100 کوڑے مارے جائے. گرفتار کر لیا گیا. جب 100 کوڑے مارنے کا وقت آیا تو اس وقت علی بن حسین بن علی، وہی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، کیونکہ یہ حسین کے لڑکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن کے لڑکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چچا زاد بھائی، تو کہا کہ چچا زاد بھائی دعائے کرب پڑھے. دعائے کرب جب پڑھی ہے تو 100 کوڑے تو کیا مارتا، اس کی نظر نیچی ہو گئی. پھر کہا کہ میں ولید بن عبد الملک کو خط لکھ کر اطلاع کر دیتا ہوں کہ یہ جو آپ تک بات پہنچی ہے غلط ہے اور ان کا اس میں کوئی قصور. تو آخر کوڑوں کی مار سے کس نے بچایا؟ بچانے والا اللہ ہے، لیکن یہی دعائیں کرب ذریعہ بنی. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے حسن بن حسن کو جب حجاج بن یوسف نے قتل کے لیے بلایا تھا، اور جب حسن بن حسن حجاج بن یوسف کے سامنے آئے، ان کی زبان پر دعائے کرب تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج اپنی زبانی سے کہنے لگا، حسن میں نے تجھے قتل کے لیے بلایا تھا لیکن جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تیری محبت میرے دل کے اندر ابھر آئی ہے. یہ دعا کا اثر تھا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، حضرت جعفر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے. ان کے بعد نکاح کے اندر آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، وہ زمانہ تھا کہ کوئی مطلقہ یا کوئی بیوہ باقی نہیں رہا کرتی تھی، فوراً نکاح ہو جاتا. اس میں بھی حکمت تھی. اگر بیواؤں کے نکاح فوراً وہاں پر نہ ہوتے تو لوگ اعلائے کلمت اللہ کے لیے نکلتے نہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بیویوں کا کیا ہوگا، ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا، لیکن فوراً نکاح ہو جاتا. حضرت جعفر شہید ہوئے، اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی تو اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیماری کے اندر خدمت میں تھی، اور آپ کی جب وفات ہو گئی تو غسل بھی آپ نے دیا، سارا نظام آپ نے کیا.
اس کے بعد حضرت اسما بنت امیس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس وقت وہی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا، اے اسما، جب کوئی مصیبت پیش آ جائے، جب کوئی حالات پیش آ جائے، تو اس وقت یہ دعا کیا کر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بس اتنا کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. بس اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. اور کچھ ہے؟ اور کچھ ہے بھائی؟ نہیں. اس کے علاوہ آپ سن لیجئے اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مصیبت زدوں اور حالات میں مبتلا لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی. کیا؟ ایک دعا سکھلائی. کیا؟ اللہم رحمتک ارجوک. اے اللہ تیری رحمت ہی پر بھروسہ ہے، اور کسی سے میں کچھ امید رکھتا نہیں. کسی پر نہیں، کسی پر مجھے امید نہیں ہے، صرف تیری ذات پر. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ہاں اے اللہ ایک لمحے کے برابر بھی میری ذات کو میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. یہ دعائیں معصورہ ہے، قبولیت کی مہر لگا چکی ہے، اس سے تالے کھل چکے ہیں. تو ان دعاؤں کا اثر بہت جلد ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ. ہاں، اور میرے محبوب نے فرمایا اے اللہ میرے حالات کو درست فرما دے. واصلح لی شانی، میرے جتنے بھی حالات ہیں ان سارے حالات کو کیا کر دے بھائی؟ تو حالات کو درست کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور آپ دیکھیں آج کے اس مہنگائی کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ساروں کو مسئلہ روزی کا ہے، دندوں کا ہے، تجارتوں کا ہے، اور بہت سارے امت کا ایک ایسا طبقہ ہے جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یا تو چھوٹا موٹا یا بڑا قرض کے اندر کیا ہوا ہے؟ لپٹا ہوا ہے. تو ایک غلام آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ عرض کیا کہ میں نے میرے آقا سے کتابت کا معاہدہ کر لیا ہے. کتابت کا معاہدہ سے مطلب یہ ہے کہ تم اتنے روپے مجھے ادا کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی آدمی پر پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا قرض ہو اور یہ دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دے گا. پھر آپ نے جو دعا فرمائی، دعا تلقین فرمائی، سکھائی غلام کو، کیا تھی؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تیرے حلال کے ذریعے مجھے اتنا کافی کر دے کہ حرام سے بچا لے. حرام سے کیا بچا لے؟ حرام سے بچا لے. اور اے اللہ تیرا فضل ایسا شامل حال کر دے کہ تیرے سوا مجھے کسی اور کی ضرورت. دنیا والے دیں گے تو کبھی تانا بھی دیں گے. کیا دیں گے؟ کبھی تانا بھی دیں گے، لیکن جب اللہ دے گا تو انشاءاللہ کوئی سنوائے گا نہیں. یہ دعا اتنی وزندار ہے کہ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا، اگر وہ قرضے میں نہیں ہے تو کبھی وہ قرض والا نہیں بنے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر قرض ہے تو اللہ اس کے قرض کو اتار دے گا، اور فرمایا کہ اللہ اس کی روزی کا بھی انتظام. تو یہ دعا کوئی مشکل ہے بھائی؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا. کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد. لیکن کمزوری یہی ہے کہ وظائف تو ہم بہت پڑھتے ہیں
لیکن نماز کا اہتمام، تو نماز تو بنیاد ہے. جب بنیاد بغیر کی عمارت کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں، عمارت تو اس وقت کھڑی رہے گی نا جب بنیاد ہوگی. تو نماز کا اہتمام ہو، اعمال صالحہ والی زندگی ہو، اپنی کوشش کے مطابق گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، اور اگر بشریت کے تقاضے پر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے اور اس وظائف کو معمول بنا لے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے بھائی؟ کہو نا، رہائی عطا فرمائیں. اس لیے روزی بھی مانگے تو عافیت والی مانگے. کون سی مانگے؟ عافیت والی روزی مانگنی چاہیے. عافیت بہت اونچی چیز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی دعا تلقین فرما دیجئے کہ میں اس کا اہتمام کرتا رہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگیے. کیا کہا؟ اللہ سے عافیت مانگے. چند روز کے بعد حضرت عباس واپس آئے اور کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین کر دیجئے. تو میرے محبوب نے فرمایا عباس عافیت مانگیے. پتہ چلا ایمان کے بعد عافیت سب سے بڑی نعمت ہے. عافیت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے. عافیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ عافیت کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل مطمئن رہے. عافیت کہا جاتا ہے انسان کا ذہن الجھا ہوا نہ رہے، مطمئن رہے. عافیت کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر اگر کسی کو عافیت دے تو ہر بیماری سے محفوظ ہو جائے، مصیبت اور حالات سے بچ جائے. یہ عافیت ہے. اور آخرت کی عافیت یہ کہ اس کی منزل اس کو مل جائے. منزل کیا ہے؟ تو بولو کم دعا ہے، کم ہے. تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت والی روزی مانگنا چاہیے. ورنہ ہمارے پاس تجارتیں تو ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا ذہن الجھا ہوا، ہمارا دل اس طریقے سے ہم اپنی تجارتوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ نماز میں بھی تجارت، بستر پر لیٹے تب بھی. تو یہ زندگی سے کیا فائدہ؟ زندگی وہ ہے جو سکون والی. میں نے اس سے پہلے تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک تدفین کے موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جب مردے کو دفن کر دیا گیا تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگ حاضر تھے انہیں پوچھا تھا کہ ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس مردے کو اگر دوبارہ زندہ ہونے کا موقع ملے تو یہ مردہ کیا کرے گا؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اعمال صالحہ والی زندگی کرے گا. تو حضرت حسن بصری نے ایک جامع کلمہ کہا اور کہا کہ دیکھو اس کو تو موقع ملے گا نہیں، لیکن تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس موقع ہے. تو کئی تجارتوں کے اندر ہم اتنے مشغول ہو جائے کہ ہم بالکل کیا کر رہے بھائی، اپنے آپ کو اتنا گھیر لے کہ ذہن بھی الجھ جائے، دل بھی الجھ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو کیا مانگے؟ عافیت. شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا تھا، سفر کرتے کرتے تھک گیا تو وہ اللہ سے دعا کرتا رہا، اے اللہ کوئی سواری کا انتظام کر دے، کوئی گھوڑا مل جائے یا کوئی گھوڑی مل جائے. لیکن کچھ وقت گزر گیا، نہ گھوڑا ملا نہ گھوڑی ملی. ہم تو بے صبر ہیں نا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھے اور فوراً قبول ہو جائے اور فوراً مل جائے، یہ ہمارا ضابطہ اور اصول ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ بڑا حلیم رحیم کریم ہے کہ اس کو کب کیا دیا جائے. سمجھ میں آئے بات؟ تو یہ بیچارہ مانگ رہا ہے اللہ گھوڑا دے یا گھوڑی دے، کچھ نہیں آیا. تو آخر میں اس نے کہا اللہ گھوڑی کا بچہ دے دے. کیا کہا؟ گھوڑی کا بچہ دے دے تاکہ بچے پر سوار ہو کر میں اپنا سفر مکمل کر لوں گا. پھر لیٹ گیا. ایک سپاہی گھوڑی لے کر آیا اور بالکل حاملہ تھی، وہیں پہنچا اور بچہ پیدا ہوا. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چلنے کے قابل تو ہوتا نہیں ہے.
تو اس سپاہی نے اس کو اٹھایا اور کہا اس کو اٹھا. کیا کہا؟ اس کو اٹھا. وہ کہنے لگا اے اللہ مانگی تھی تلے کی, ملی اوپر کی. سواری تو نیچے کی مانگی تھی لیکن کہا کہ ملی بھائی اوپر کی ملی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے تو کیسا کرے بھائی؟ عافیت. اللہ عافیت والی روزی عطا فرما. اس لیے میرے محبوب نے ایک دعا کے اندر 4 کلمات کہے ہیں, اور اتنے خطرناک چیز ہے, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. کیا مانگا میرے محبوب نے؟ میرے محبوب نے مانگا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. کیا مانگا؟ ہاں, سختی کی آزمائش ہے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. سختی کی آزمائش کیا ہے جانتے ہو؟ سختی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان کی زندگی اتنی تنگ ہو جائے, اتنی تنگ ہو جائے کہ وہ زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دینے لگے کہ اللہ موت آ جائے تو اچھا ہے. یہ ہے سختی. تو میرے محبوب نے اس سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. کیا کہا؟ بدبختی سے. بدبختی کا مطلب کیا ہے؟ بدبختی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مہر اس بات پر لگ جائے کہ اس کے آخرت تباہ و برباد ہو جائے. وسوء القضاء, اور تقدیر کے فیصلوں کی برائی سے. وشماتت الاعداء, اے اللہ ایسے حالات میں بھی ہمیں مبتلا نہ کرنا کہ جس حالات کی وجہ سے ہمارا دشمن خوش ہو جائے. آج ہوتا ہے نا, دشمن خوش ہوتا ہے, ساروں سے پکڑائی گیا تو سمجھ میں آئے. تو میرے محبوب نے ان 4 چیزوں سے خاص پناہ مانگیں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے اللہ نے جن کو نعمت دی ہے نا, جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں بھی میرے محبوب کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ تیری طرف سے جو نعمتیں مجھے ملے ہی ہے اب اس نعمتوں کو ہٹانا مت. وتحول عافیتک, اور اے اللہ تیری عافیت جو مجھے ملی ہے تو اس کو پھیرنا مت, اس کو بھی مت ہٹا دینا. وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک, اور اچانک کی تیری پکڑ سے, تیری سزا سے بچا لینا. کون سا کلمہ کہا میں نے؟ وفجاءت نقمتک. اور آخر میں ایک کلمہ اور ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. ایک کلمہ میری زبان سے آخری جملہ ہے وہ نکل گیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری ہر طرح کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیری طرف سے ناراضگی ہو جائے اس سے بھی میں کیا کرتا ہوں. تو یہ دعائیں ایسی ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے اور قبولیت کا دروازہ کھول چکی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دعائیں معصورہ کا اہتمام کریں گے. اور آج دیکھو کون حالات میں نہیں ہے, کون مصیبت میں نہیں ہے بھائی. کوئی نہ کوئی چھوٹی, کوئی بڑی, کوئی بیماری میں, حالات میں, قرضوں میں, اس میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ دعائے کرب ہے جو بخاری شریف سے ثابت ہے, تو اس کا اہتمام کریں گے. میں نے جو دوسری دعا پڑھی آپ حضرات کے سامنے, اس دعا کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ میری زبان سے زائد نکل گیا ہے, تو میں آپ کو وہ دعا واپس لوٹا دیتا ہوں تاکہ صحیح ہو جائے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. پھر میں نے واپس لا الہ الا اللہ پڑھا, لیکن وہ وہاں پر لا الہ الا اللہ نہیں ہے. وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. تو یہ تھوڑا صحیح کر لینا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت میں جتنے پریشان حال ہے, دنیا کے کونے کونے پر مسلمان جس پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ ان ساروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرضوں میں ہے اللہ ان کی رہائی کی شکل صورت نصیب فرمائے, اور جو بیماریوں میں ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.